سدھو پورہ نزد منگل بازار مدینہ آباد فیصل آباد میں مدنی برادران کے زیر اہتمام بسلسلہ شادی خانہ آبادی محمد شہباز عطاری مدنی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ عالمی مبلغ اسلام خطیب یورپ و ایشیا الحاج پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے کی۔ محفل پاک میں معروف ثنا خانان شاعر اہل سنت صاحبزادہ محمد شعیب احسن مدنی، علی رضا اور دیگر کی جانب سے ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے گئے۔ الحاج پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے خطاب کرتے ہوئے منتظمین محفل علی اکبر، علی اصغر، محمد شہباز، حافظ عبد الرحمن، حسنین، حبیب، حسن اور دیگر کو خراج تحسین پیش کیا کہ خرافات کے اس دور میں شادی کے موقع پر محفل حمد و نعت کا اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے دولہا محمد شہباز عطاری مدنی کو شادی کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے والد مرحوم علی محمد رانا اور والدہ ماجدہ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے ورفعنا لک ذکرک کے موضوع پر شاندار نکات پیش کیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو رب کائنات نے بلند فرمایا۔ اب محترم بھائیو، عرش اولا سب سے بلند مقام ہے۔ کیا ہے جی؟ سب سے بلند مقام ہے۔ میں چونکہ مجھے پتہ ہے انہوں نے بعد میں وہ مہندی شہندی بھی لانی ہوگی مجھے دیتا ہے، لیکن اصول ہے کہ مہندی ہاتھ تے نہ لائی جائے، کوئی چیز رکھ کے ہوتے تو چونکہ مرد کو رنگنا منع ہے، یاد رکھنا۔ میں بات سیدھی سیدھی بتاتا ہوں۔ اگر محترم بھائی، میرے رب نے کی کیتا آقا محبوبہ تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا۔ تیرا ذکر، میرا ذکر کیسے ہوگا؟ اب بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذان میں میرا ذکر ہوگا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ ہوگا۔ اقامت میں میرا ذکر ہوگا، پھر تیرا ذکر ہوگا۔ کلمے میں میرا ذکر ہوگا، محبوب پھر تیرا ذکر ہوگا۔ تشہد کے اندر میرا ذکر ہوگا، محبوب پھر تیرا ذکر ہوگا۔ حتیٰ کہ سوائے دو مقام ایسے ہیں جب کسی کے گلے پہ چھری چلتی ہو اس وقت کے سوا جہاں رب کا نام آتا ہے وہاں محبوب کا نام آتا ہے۔ جب چھری چل رہی ہوتی ہے تو وہ جباری اور کہاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے محبوب کے نام کو محفوظ رکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب کا نام جباری اور کہاری میں بھی آ گیا۔ آؤ چلتے ہیں سیدنا آدم علیہ نبی ہم سب کے دادا، ہم سب کے بابا، جن سے بشریت کا نظام چلا، جب اجتہادی خطا ہوئی تو مالک سے کہا شاہ جی صابری یوں سننا گورنا، اللہ تینوں واسطہ ہی، یہ حدیث کی بات ہے، اللہ الموجم اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، اے مالک تینوں واسطہ ہی اس سونے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا میری خطا نے معاف فرما۔ اب خدا نے پوچھا، بات غور سے سن میرے محبوب کی، اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے پوچھا آدم اجے تے میں محمد رسول اللہ بنایا ہی نہیں، اجے تو دنیا تے آئی ہی نہیں، ابھی تو میں نے تخلیق ہی نہیں کیا، تو کس طرح دیکھ لیا میرے محبوب دے نام؟ آکھیا مولا جدو تو منو بنایا، جدو تو اپنے دستے قدرت دے نال منو بنایا تے پھر اپنی مرضی نال سونی جی روح میرے اپنی پسندیدہ روح میرے جسم چ پھونکیا تے مولا جدو میں سر اٹھایا، اے ربا جدو میں سر چکیا ویکھیا کی تے عرشاں دے پایا تے لکھیا سی لا الہ للہ، پڑھو خدا واسطے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو یہ سارا کام ہو جائے گا، جنت دوزخ ہو جائے گی، ونڈ ہو جائے گی، سرکار لے ہوں گے، پھر میرے محبوب فرماندے نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے میرے نبی کی امت کی صفحے 80 ہوں گی۔ میں دین بتانے کے لیے آیا ہوں، میں پنگڑے پھوڑ نہیں آیا، خدا واسطے اگر مسلمان ہو آج یہ گلہ سینے جو رکھ کے جانا۔ میرے نبی فرمانے نے میری امت کی صفحے بھی ہے کتنی ہوگی؟ 80۔ باقی سب نبیوں کی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کی امتوں کی جو صفحے ہوگی وہ 40 ہوں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کس نے ذکر بلند کیتا اپنے محبوب دا؟ اللہ نے تو کدھے لے کیتا؟ کہتی کسی نے کسی واسطے بھی کچھ کیتا، لیکن صرف کوئی ہستی کائنات ہے وہ میرے تے تیرے آقا تے جے تو امتی ہو کے پھر بھی حیا نہ کرے، نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، تو پھر کسی کانگو تے ٹکر آ کے رو کہ میرے جتا بدبخت انسانی نہیں جن رحمت للعالمین دا امتی خدا نے بنا دیتا، جن کی امت کی صفحہ سب کو زیادہ جدے واسطے خدا نے قرآن اتاریا، میرے تے تیرے نبیوں کو پہلے جدو نبی بدعا کرنے عذاب آ جاتا، میرے تے تیرے نبی آئے پھر عذاب ختم ہو گیا۔ قرآن چلنا نے فرما دیتا اے محبوب منو صدا مار نہیں۔ سورہ انفال کی 33 نمبر ہے، میرے رب نے فرمایا محبوبہ اور منو مدینے چ کچھ لوگ میرے نبی دے منکر سن، غارنا گل سن، میرے نبی دے منکر سن، انہوں نے آکھیا سیدنا ابو ہریرہ راوی نے اس حدیث دے صحابہ اکرام نے تانا ماریا، جاؤ کہ تہاڈا نبی سچا ہے تو انہوں نے کہو بدعا کرن ساڑھے تے عذاب آیا اسی غرق ہو جاواں گے، اسی سمجھاں گے تہاڈا نبی سچا ہے۔ اے ہائے 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 خدا کی قسم، کس نبی کی امت ہو کبھی شرم آ جائے تو شاید میری اور آپ کی قسمت سنورتا ہے۔ ابو ہریرہ کہنے نے ایسی گئے سرکار کو صحابہ یا رسول اللہ سانو منافقین تے مشرکین تانے مار دینے، اے کفار سانو تانے مار دینے، اے اللہ دے نبی ہاتھ چک کے بدعا کر چھڑنا۔ اور سننا میرے نبی فرمایا میرے پیارے صحابہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت ہوں، مجھے تو خدا نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے تو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو نالی خدا نے قرآن آیت نازل فرما دیتی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال دی 33 نمبر آیت۔ محبوب ہے مجھے سزاوار نہیں، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں انہوں عذاب دیا چکے تسلیم نہ چکے۔ تو میرے استادی محترم مفسر قرآن حضرت علامہ حضرت علامہ حسین چشتی نے اس آیت کا بڑا ہی سونا ترجمہ کیا، فرمانے نے صدقہ طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، صدقہ طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، سورے محبوب نے دنیا کو بچا رکھا۔ صدقہ طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے شہزادے دی شادی کو ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں دیون اللہ پاک انہاں دے آنگن پھل بھی کھڑن تے کلیاں بھی کھڑن تے یہ دونوں خاندان ایک دوسرے دی عزت شرم بھی رکھن پرم بھی رکھن۔ اور جیڑی ساڑی تھی اس کار آ رہی ہے ایک حدیث بیٹے واسطے اور اس بچی واسطے، چونکہ میرے نبی نے جتنے سب نے حقوق دیتے، چونکہ ہم ٹائم بہت طویل ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے، رحمہ صاحب تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے اتھے نہیں روکیا حدیث نے، میرے نبی نے فرما دیتا سی ساڑھے واسطے سب تو بڑا حکم ہی سرکار دا سی، لیکن میرے نبی نے اگے بھی آکھیا کوئی، میرے حضور فرمایا میں تم سب سے، میں
تم سب سے بہتر اپنی بیویوں سے سلوک کرنے والا. اس واسطے سونے پترا جدو کوئی دھی بہن اپنے پیکے چھڑ کے آندی ہے ماں باپ دے اس آنگن جتھے گڈیاں پٹوڑے رکھے اتھوں دا بچپن گزرے ہوندا کدی بھرا نوں نخرے وکھائے کدی بہن نوں نخرے کدی باپ کو لاڑ لیا کدی ماں کو لاڑ لیا. وہ جدو سارے خاندان میں چھڑ کے آندی ہے نا وہ ٹوٹ کے آندی اپنے پورے گلشن دے وچوں وہ کلی کلی ایک ہو جاتی ہے سارا گلشن اتھے ہی رہندا ہے. لیکن مزہ یہ ہے کہ وہ کلی جب آپ کے آنگن میں آئے تو اس کلی کو آپ کے گھر سے خوشبوئیں ملے آپ کے گھر سے اسے تازگیاں ملے اس کی خوشبو سے آپ کا گھر معطر ہو. کبھی اسے جھڑکی نہ دینا چونکہ وہ نئی نئی آئی ہوگی اس کے دل میں نہ جانے ماں کا غم کتنا ہوگا باپ کا غم کتنا ہوگا بہنوں کی جدائی بھائیوں کی جدائی. تو بہتری بھائیوں بات ہے ہم میں سے اچھا وہی ہے جس کا کردار اچھا ہے. یاد رکھو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی والد گرامی حضرت بابا جی علی محمد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی والدہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ان کی جو بھاوجے ہیں شہباز کی جو بڑی بھاوجے ہیں جنہوں نے ان دونوں کو عادل کو اور شہباز کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے خدا کرے کہ شہباز کی بیوی آئے تو وہ ان کو اپنی ماں جیسے. محفل پاک کے اختتام پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے ملکی استحکام امن و امان فلسطین کی آزادی معاشی ترقی اور دولہا محمد شہباز عطاری مدنی کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے دعا کی. محمد نسیم شاہ N4 نیوز فیصل آباد.